بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں یا افواہیں اڑائی جاتی ہیں یا اس قسم کی چیزیں، تو میں حتی الامکان جواب دینے کا اہتمام نہیں کرتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے اس کے پاس صحیح معلومات بھی نہیں ہے، فہم و فراست بھی نہیں ہے، بہت جلد بازی اور جذباتیت، سطحیت، سنی سنائی باتوں کو ان پہ یقین کر لینا، ان کو آگے پہنچانا، اس کو ایک نظریہ بنا لینا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے خیالات میں اور رجحانات میں کتنے بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور جب ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اس کا ایک کلچر بن جاتا ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بھی شروع کیا گیا ہے کہ جو لوگ وفاق میں شامل نہیں ہیں یا جمعیت میں شامل نہیں ہیں، وہ دیوبندیت سے اور اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں۔ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اثرات اس بات کو جس طریقے سے، جس بڑے پیمانے پر اٹھایا جا رہا ہے، اور جس بڑی سطح کے لوگ اس بات کو کر رہے ہیں، اور جس انداز سے اس پہ نعرے مارے جا رہے ہیں، طلبا تو جوش میں آتے ہیں۔ اس کا اندیشہ ہے کہ آپ سب جامعہ کے جتنے بھی فضلائے کرام ہیں، جو آپ لوگ اتنی امیدیں لگا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیوبندیت سے اور اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے دیا جائے۔ اس کا شدید خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جمعیت، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے اس کی بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ الہند نے جس جمعیت کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام جمعیت علماء ہند تھا، جمعیت علماء اسلام، اور اس کا مقصد ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا تھا۔ اس وقت میں تو پاکستان کی کوئی نام ہی نہیں تھا بالکل سے۔ تو جمعیت علماء ہند کے مشن میں اس وقت میں، جب شیخ الہند 1920 کی بات ہے، جمعیت علماء ہند کی بنیاد تو اس وقت رکھی گئی تھی نومبر 1919 میں، جب حضرت شیخ الہند جیل میں تھے۔ جب آپ جیل سے رہا ہو کر تشریف لائے تو پھر دوبارہ اس کی تجدید ہوئی اور حضرت کو اس کا صدر بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا۔ وہ نومبر 1920 تھا، تو 105 سال ہو گئے اس کو۔ تو اس وقت میں ہندوستان کی آزادی ہی بڑا مقصد تھا اس کا۔ جب پھر مسلم لیگ وجود میں آئی اور حضرت تھانوی قدس روح نے اور حضرت کے جو خلفاء تھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری جامعہ اشرفیہ کے بانی، حضرت مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ حضرات انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت کی، پاکستان بننے کی حمایت کی۔ اور جمعیت علماء ہند میں جو حضرات تھے انہوں نے کانگریس کی حمایت کی کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے بڑے اکابر میں سے تھے، لیکن جب مسلم لیگ کی تحریک چلی اور پاکستان بننے کا ایک وہ ہوئے تو انہوں نے 1945 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ تو جمعیت علماء اسلام یہ مسلم لیگ کی حمایت کرتی تھی، جمعیت علماء ہند کانگریس کی حمایت کرتی تھی، اور اس کے پہلے صدر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جامع الرشید کے جو بانی تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے فعال حضرات میں سے تھے۔ حضرت نے بہت دورے بھی کیے، پاکستان بھر کے بھی دورے کیے، بنگلہ دیش بھی تشریف لے گئے حضرت۔ تو کم از کم تاریخ تو صحیح ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل تو نئے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جو ان کو کہیں سے مل جاتا ہے رت و یاب اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وفاق المدارس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ وفاق کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے تو پھر جمعیت اور مدرسہ دونوں مل کر ہی دیوبندی تشکیل پاتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ وفاقی بھی دیوبندی میں شامل نہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جامعہ اشرفیہ جس سال میں نے دورہ حدیث کیا تھا اس سال جامعہ اشرفیہ وفاق میں شامل نہیں تھا، میں نے 1 سال بعد وفاق کا امتحان دیا تھا۔ ایسی دارالعلوم کراچی بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ ان دونوں اداروں نے اس شرط پر وفاق میں شمولیت اختیار کی تھی، وفاق کے جتنے بھی عہدیدار ہوں گے ان کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور کتنے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے اکابر، مشائخ جن کا جمعیت سے تعلق نہیں، ان کی اپنی جمعیت اپنے ہو، وہ کسی اس میں شامل ہی نہیں ہے، کسی بھی سیاسی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ اتنی تنگ لوگوں کو وہ کرنا شروع کر دیں کہ دیوبندیت جب ہوگی جب کہ وفاق میں شامل ہوں گے اور جمعیت میں شامل ہوں، اور کسی کو آپ اہل سنت والجماعت بھی کہہ دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ ہم عنقریب ایک تحریک چلائیں گے، ہم روڈ پہ آئیں گے اور ان سب مدرسوں، یہ ڈمی مدرسے ہیں، ان کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے تاکہ وزارت تعلیم سے ان کی رجسٹریشن منسوخ کروائی جائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں رف گفتگو ہے، اس گفتگو کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے۔ کیا حنابلہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں، مالکیہ شامل نہیں، شافعیہ شامل نہیں؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو جمعیت میں نہیں ہیں، ہزاروں اربوں میں لوگ ہوں گے، ان کو ایک دفعہ آپ اہل سنت والجماعت سے خارج کر رہے ہیں۔ اور پاکستان، ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں ایسے علماء لوگ ہیں جو جمعیت میں شامل نہیں، ان کو آپ دیوبندیت سے خارج کر رہے ہیں۔ اور پھر چونکہ اس قسم کی چیزوں کو فوراً ہم لیتے ہیں، لکل ساقطۃ فی الحی لاقطہ، گری پڑی چیز کہیں سے مل جائے اس کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا تو ہوتا ہے، لیکن اب تو مین لوگ ہیں اٹھانے والے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا میں آپ حضرات کو اس پہ تھوڑی سی تنبیہ کر دوں کہ ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، گفتگو میں اور اس کا دائرہ کار بنانے میں تھوڑی سا وسعت اور دامن اس کا تھوڑا وسیع ہونا چاہیے۔ جہاں تک وزارت تعلیم کی بات ہے، یا میں بھی جب گیا تھا وزارت تعلیم، جو اکاؤنٹس کا مسئلہ کھڑا ہوا نا، تو اکاؤنٹس کھل نہیں رہے تھے، میں نے وہاں جا کر وزارت تعلیم کے جو سیکرٹری تھے ان سے میٹنگ کی، پھر جو ڈی جی آر ای کے لوگ تھے ان سے میٹنگ کی، پھر حکومت کی کابینہ کے کچھ وزرات تھے ان سے میٹنگ کی کہ آپ لوگ جب آپ نے قانون پاس کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ اکاؤنٹس کھولیں۔ قانون کیا پاس ہوا ہے کہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت جن کی رجسٹریشن ہوگی ان کے اکاؤنٹ بھی کھلیں گے، اور جو وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں ان کے۔
تو ہم نے کہا دونوں کو کھولیں، اور جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں دونوں کا لکھا ہوا ہے، سوسائٹی ایکٹ کے تحت اور وزارت تعلیم کے تحت. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو اپنے سیاسی عنوان سے جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس میں احتجاج کی آمیز سے جاتی ہے. ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور 24 گھنٹے میں آپ لوگوں کو نکالیں گے. اور بھی اچھے طریقے ہو سکتے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کے، لیکن غلط بیانی کرنا یا اس کو مذہبی رنگ دے کر کسی کو اس بنیاد پہ اہل سنت سے خارج کر دینا یا دیوبند